السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو سازشیں رچ رہی ہیں اور نفرت کا کاروبار کر کے اپنا الو سیدھا کر رہی ہیں، ان میں سے بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں، RSS یا اسی طرح سے جو موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے، یہ سارے لوگ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جائے، ان کے خلاف نفرت پیدا کی جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ابھی چند ایام ہوئے، مغربی یوپی کا ڈاسنا سے تعلق رکھنے والا ایک پنڈت یتی نرسمہانند سرسوتی، اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاہلانہ باتیں اس نے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے اپنی غلیظ ذہنیت کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا۔ یقیناً وہ باتیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ کوئی حقیقی معنوں میں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ ان ویڈیوز کو جو وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے ان کو سن نہیں سکتا، اس کا خون کھولتا ہے۔ جو باتیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے پریس کلب کے اندر، میرے بھائیوں، وہ بہت ہی گھناؤنی سازش ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ آخر سوال ایسے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کی ذہنیت اس قدر گندی کیوں ہے؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور پیچھے جائیں، اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھیں، تو ہمیں اس کی حقیقت سامنے نظر آئے گی۔ اسلام سے پہلے کا جو ماحول تھا، منووادی نظام ہمارے ملک میں رائج تھا۔ دلتوں اور پچھڑوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، انہیں سماج میں رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ ساری باتیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہیں اپنے محلوں اور علاقوں میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، ان کی عورتوں کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں پہننے دیے جاتے تھے، اور اسی طرح سے مذہبی کتابیں یا مذہبی جگہوں میں انہیں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں منووادی نظام میں اور ان لوگوں کے یہاں رائج تھی۔ ایسے میں اسلام ہندوستان کے اندر داخل ہوتا ہے انسانیت کی ایک نئی روشنی کے ساتھ، اور مسلمانوں نے یہاں اسلام کی تعلیم یہاں کے لوگوں کے سامنے رکھی، انہیں بتایا کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اور اس کا اثر ہوا۔ جو لوگ سالوں سے، صدیوں سے ظلم اور زیادتی کا شکار تھے، امیروں کی ظلم اور زیادتی ان کا مقدر بن چکی تھی، وہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور دھیرے دھیرے ان لوگوں کی جو پکڑ تھی ایک عوام پہ، اور جو ظلم اور زیادتیاں تھیں، وہ ڈھیلی پڑنا شروع ہو گئی۔ عدل و انصاف ہوا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اب یہ بات آج ان لوگوں کے گلے کے نیچے سے نہیں اتر رہی ہے۔
آپ اندازہ لگائیے یہاں ہندوستان میں جو مسلمان آئے وہ عرب نہیں ہیں، وہ یہیں کے رہنے والے لوگ، یہیں کے رہنے والے لوگ، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو دیکھا اور اس کو سمجھا، اور ان کے باپ دادا اسلام قبول کر لی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ جو آج ہندوستان میں مسلمان کہے جاتے ہیں وہ ہندوستان کے نہیں ہوں، بلکہ کہیں اور دوسری جگہ سے آئے ہوں۔ تو اسلام کی خوبی دیکھ کر ان کے باپ دادا مسلمان ہوئے اور انہوں نے بھی اسلام کو اپنی زندگی اور جیون میں داخل کیا۔ جو لوگ اسلام سے خائف ہیں، آج مسلمانوں سے خائف ہیں، قرآن سے خائف ہیں، انہیں اسی بات کا ڈر ہے کہ ان کی جو صدیوں سے چلی آ رہی ظلم اور زیادتیاں تھیں وہ اسلام کے آنے سے ختم ہو گئیں، اسلام کے آنے سے ان پر قدغن لگ گئی، اور لوگ سمجھنے لگے کہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اسی چیز کو، اپنی کھوئی ہوئی چیز کو واپس پانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ذہن اور نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگ جو مسلمانوں سے ہمدردیاں رکھتے ہیں ان کے خلاف طرح طرح کی ایسی باتیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ حقیقت میں لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جب لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، اس کے خلاف جب لوگوں نے باتیں کی ہیں، تب اسلام لوگوں کے دل و دماغ میں اثر انداز ہوا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں کو اسلام کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو نیچا کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے منہ کی کھائی۔ منگول مسلمانوں کے خلاف ایکجٹ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو کیا وہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تاریخ کا طالب علم اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بغداد کے اندر کتابوں کی کتابیں، لائبریریاں جلا دی گئی، مسلمانوں کے خون سے دریا سرخ ہو گئے، اور ایک اونچا پہاڑ جیسا پہاڑ نما ایک ڈھیر مسلمانوں کی گردنوں اور ان کے سروں سے بنایا گیا۔ تو یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہی چنگیز خان جس نے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی، اس کی اولاد بعد میں مسلمان ہوئی اور وہ اسلام کے اندر آئے، اسلام کا سپورٹ کیا انہوں نے۔ تو آج بھی یہ لوگ جس سازش کو رچ رہے ہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، اسلام کو ختم کر دیں اور اسی طرح سے قرآن کو ختم کر دیں۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کر لو، تاریخ دیکھ لو، جب اس طرح کی ناپاک سازشیں قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کی گئی ہیں، وہ الٹی ہی پڑی ہیں، انہی کے خلاف ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ سوامی یتی نرسمہانند یہ ایسی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کا الزام لگاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہتا ہے، آپ کے کریکٹر پر حملہ کرتا ہے، جبکہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی شادی اس وقت ہوئی تھی جب آپ مکہ والوں کے یہاں امین و صادق تھے اور نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت دیے جانے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ 15 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور نکاح بھی کیسے ہوتا ہے وہ اس زمانے کے اصول اور قواعد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نہیں ہیں، ان کے چچا نے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دیا۔ ابو طالب نے اس نکاح میں شرکت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے اصول اور ضابطوں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ لڑکی والوں نے نکاح کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ ہے حقیقت جو کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ ہسٹری لکھنے والے، تاریخ داں ہیں، وہ بھی اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس طرح کے جو اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہے جا رہے ہیں، سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی، اس زمانے میں، اس وقت میں لوگ آپ کو امین و صادق کہتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار آپ کا لقب تھا۔ لیکن جب توحید کی دعوت دی آپ نے تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی انہوں نے۔ کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا، کبھی آپ کو یہ کہا گیا کہ ہمارے معبودوں کا ان پر اثر ہو گیا ہے۔ آصف زدہ کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن مکہ والوں نے یہ سارے القاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل ہیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر کبھی سوالیہ نشان کھڑا نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر کے کفار اور مشرکین کو کھڑا کرتے ہیں، آپ کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، اس وقت بھی وہ کہتے ہیں انتا شریف ابن شریف، کہ آپ ایک شریف کے بیٹے ہیں اور خود بھی شریف ہیں۔ تو یہ کفار اور مشرکین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی گواہیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو یہ آج کے ایسے ہی اللہ دللے بغیر ثبوت اور بغیر حوالوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گستاخانہ طور پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس حقیقت کو اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں سوائے ان چند عقل کے اندھوں کے، اور یہ بھی ایک مقصد اور ایک سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے کہ مسلمان طیش میں آ جائیں، مسلمان غیظ و غضب میں آ جائیں اور لڑائی اور دنگے کا ماحول ہمارے ملک میں بن جائے اور ہمارا جو نفرت کا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا کامیاب ہو جائے۔ دین کے اور دھرم کے نام پر لوگ ایک ہو جایا کرتے، آج لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ آج دلتوں کے سامنے ان کی حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ انہوں نے کس طرح سے ماضی میں، پچھلے پاسٹ میں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، یہ ساری باتیں آج کھل کر آ گئی ہیں اور لوگ اس کو بیان بھی کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے ساری چیزیں آن دا ریکارڈ سوشل میڈیا میں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب ان سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے پرانے کرتوت، ہمارے آباء و اجداد کے یہ آ رہے ہیں، اس سے دھرم ہمارا خطرے میں ہے اور ہمارے ہی لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دے رہے ہیں
لہذا اس بات کو موڑنے کے لیے نفرت کا ایجنڈا پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تاکہ مسلمانوں کے تعلق سے ایسی باتیں پھیلائی جائیں جو ان کے اندر نہیں، ان کے بڑوں میں نہیں، ان کے خطاب میں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس سے لوگ نفرت کرنے لگے اور ہماری روٹی دال جو ہے چلتی رہے، ہمارا ایجنڈا کامیاب ہو جائے۔ یہ ہے حقیقت۔ میرے بھائیوں، کہنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں یتی نرسمہانند سرسوتی نے کہی ہیں، اگر ہم یہی باتیں چاہیں تو حقائق کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ آج جو کتابیں موجود ہیں ان کے حوالوں سے ہمیں معلوم ہے دروپدی کے کتنے پتی تھے، ہمیں معلوم ہے کرشن کنہیا کے بارے میں انہوں نے کیا کہہ رکھا ہے کہ ان کی کتنی گوپیاں اور داسیاں تھیں اور وہ ان کے کپڑے لے کر کہاں کہاں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں اور یہ ساری باتیں آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم یہ باتیں نہیں پیش کریں گے، ہم ان کے کتابوں کی سیر ہم انہیں نہیں کرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی پر انہوں نے الزام لگایا ہے، جس نبی کے تعلق سے انہوں نے گھناؤنی گستاخانہ باتیں کی ہیں، اسی نبی کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، کہ کہیں یہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا نہ کہنے لگیں دشمنی اور بغیر علم کے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اس لیے ہم ان کے جو بھی معبود ہیں، جن کو بھی یہ معبود سمجھ رہے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، حالانکہ ان کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معبودوں کے تعلق سے کیا کہہ رکھا ہے اور ان کی تعلیم کیا ہے اور ان کے تعلق سے ان کے عقیدے کیا ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ان چند چور اور اچکوں کی وجہ سے اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی آ جائے۔ ہماری بھی کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے ہیں اس کو پیش نہیں کیا ہے، ہم نے نہیں بتلایا ہے لوگوں کو، حالانکہ یہ ہمارا فرض تھا، ہمارے لیے لازم اور ضروری تھا لوگوں کے سامنے بتلاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امانت دار تھے، کتنے سچے تھے۔ وہ نبی جس نے بلاತ್کار اور زنا پر سزائیں متعین کی ہوں، جس نے یہ کہا ہو کہ اگر کوئی آدمی کنوارا زنا کر لیتا ہے تو اسے 100 کوڑے مار کر جلا وطن کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ کیا وہ خود زنا کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کیا کوئی انصاف پسند آدمی اسے برداشت کرے گا اور اسے سمجھ لے گا کہ ایسے نبی نے یہ کام کیے ہوں گے یا اس کو سپورٹ کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اسلام زنا کی یہ سزا متعین کرتا ہے کہ اگر کنوارا آدمی زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مار کر جلا وطن کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اور اسلام ایک آدمی، ایک معصوم آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ناحق قتل کرنے کو تمام انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ تو کیا جو اسلام اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یا مسلمان اس کو سپورٹ کریں گے؟ یہ کہاں کی منطق ہے؟ کیسی باتیں آج لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے سامنے
بیان کرتے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، تب ہمارے اوپر سے یہ جو ہے فریضہ ادا ہوتا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں ہمارے اوپر کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے نہیں پہنچایا، حالانکہ یہ ہمارا فریضہ تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو، لیکن یہ بھلائی ہم نے اپنے پاس رکھی، لوگوں کو بتلایا نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو شخص بیان کرنا چاہتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے تاریخ کا، مسلمانوں کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی کمی یہ کہ خود ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کو داخل نہیں کیا۔ ہم نام کے مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کیا۔ میرے بھائی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں جیسا حلیہ رکھنے کے باوجود ایسے کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتے۔ ہماری تجارتیں حلال و حرام کی تمیز اس میں نہیں ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا، یہ جیسا کہ اور لوگوں میں موجود ہے، آج مسلمانوں کے اندر بھی بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ اب جو آدمی مسلمانوں جیسے حلیے کو دیکھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہوا کسی کو دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ میں جھوٹ کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اسی طرح سے تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھتے، اسلام کو پیش کرتے اور کہتے انہیں کہ اسلام کی خوبیاں یہ ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم معلوم نہیں ہے۔ تو آج ضرورت ہماری بھی ہے میرے بھائیوں، آج ہماری بھی کمی ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے بھی غیر مسلم ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے صحیح اسلامی رخ پیش کریں اور اپنے اخلاق اور کردار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا بنائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جیسا پہلے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے ویسا ہی ماحول آج بھی پیدا ہو۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ اگر صرف مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہے تو وہ کبھی بھی اسلام کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا بھی ماضی میں کہ کتنے لوگ ایسے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہیں قبول کیے۔ لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو، کردار کو سدھارنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج احتجاج کی اپنی ایک الگ ضرورت ہے، احتجاج کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، لیکن اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو صحیح کریں، لوگوں کے سامنے صحیح رخ اور صحیح بات پیش کریں۔ امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔